السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے چیئرمین اور ناظم اور قومی پیغام امن کمیٹی کے کوآرڈینیٹر اور ساتھ ہی نظام المدارس کے نعت اعلیٰ جناب ڈاکٹر میر آصف اکبر صاحب کا، کہ جنہوں نے یہ خوبصورت گلدستہ سجایا کہ جس میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہے، اور یہ نمائندگی ظاہر کر رہی ہے کہ ہم پاکستان وطن عزیز کی سالمیت اور دفاع کے لیے ایک پیج پر ہیں اور ہم سب متحد ہیں، متفق ہیں۔ قرآن کریم کے اس لفظ کی تبیین بنیان و مرسوس یہ تقاضا کرتی ہے کہ سب اکائیاں مل کر بنیان و مرسوس بن سکتی ہے اور آپس میں اتحاد اور ایکا کرنے کے ساتھ ہی بنیان و مرسوس تشکیل پا سکتی ہے۔ اور خصوصی طور پر ہماری وطن عزیز کی افواج سکورٹی ادارے جنہوں نے جان فشانی کے ساتھ اپنے ملک کا دفاع کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی دنیا نے مشاہدہ کیا کہ اپنی فوج کے پس پشت اور ان کی حمایت کرتے ہوئے پوری ملت پاکستان ان کے ساتھ ہے۔ اور ساتھ ہی ایک سال گزرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس بنیان المرسوس کے حوالے سے جتنے بھی پروگرام جو ہیں وہ ہمارے اس دینی ادارہ جات میں انجام پائے، یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ سارے دینی مکاتب فکر جو ہیں وہ اپنے پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ایکا کیے ہوئے۔ اور میں خصوصی طور پر جو محترم جناب حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب نے جن باتوں کو یہاں پر بیان کیا، میں ان کی تائید کرتا ہوں۔ اور خصوصی طور پر یہ جو ان دنوں میں ظلم اور ستم اور بربریت کی گئی ہے، چاہے وہ لکی مروت ہو، بنو ہو، یا شیخ الحدیث کی قد شہادت ہو، اس میں جتنے بھی دخیل افراد ہیں ان سب کی مذمت کرتا ہوں۔ اور خصوصی طور پر یہ جہاد جو جہاد تبیین ہے، ہمارا جہاد تبیین ہے، لوگوں کو بیان کریں، جیسے کہ انہوں نے بیان فرمایا جہاد اور ظلم کے درمیان میں لوگوں کے سامنے لوگوں کا ہاں اس فرق کو واضح کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔